فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 454 454 اور باب جاری تھا 29واں، جس کا عنوان تھا جہاد آخر اور شہادت۔ اپنے کلام کو جہاں ہم نے منقطع کیا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جس زمانے میں اہل بیت اطہار کوفے میں اسیر تھے، عام خیال یہ تھا کہ یزید تمام قیدیوں کے قتل کر دیے جانے کا حکم دے گا۔ اسی دوران میں کہ جب اسرائے آل محمد کوفے میں قید تھے، ایک دن کسی نے قید خانے میں ایک پتھر پھینکا جس میں اس مضمون کی ایک تحریر بندی ہوئی تھی کہ آپ کے معاملات کے لیے خط یزید کے پاس بھیجا گیا ہے، قاصد اس تاریخ کو جا رہا ہے، اس تاریخ تک پلٹے گا، اگر نہ وقت تکبیر کی آواز سنائی دے تو اپنے متعلق حکم قتل کا یقین کر لیجیے گا، اور اگر تکبیر نہ سنائی دے تو سمجھ لیجیے گا کہ انشاءاللہ امان ہے۔ لیکن قاصد کے آنے پر تکبیر کی آواز بلند نہیں کی گئی، کیونکہ یزید نے حکم دیا تھا کہ قیدیوں کو دمشق روانہ کر دو۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کر کے تمام شہر میں گردش کرائی جائے۔ پھر تمام شہداء کے سروں کو زہر بن قیس وغیرہ چند آدمیوں کے سپرد کیا اور انہیں دمشق کی طرف روانہ کیا، اور ان کے عقب میں بیمار اور ناتواں علی ابن الحسین کی گردن میں طوق ڈال کر اور اہل حرم کو اونٹوں پر سوار کر کے مخصر بن سلبہ عائدی اور شمر بن ذی جوشن کی نگرانی میں روانہ کیا۔ خاندان رسول کی تاراجی اور اپنی کامیابی کو نمایاں کرنے کے لیے عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی تھیں۔ راستے بھر امام زین العابدین علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، بالکل خاموش چلے جا رہے تھے۔ لیکن پسماندگان حسین کے اس طرح تشہیر کیے جانے سے عام طور پر عمومی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیے جانے لگا، اور بہت سے مقامات پر بے چینی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ بہرحال طرح طرح کے اندھوں اور مصائب کو برداشت کرنے کے بعد یہ پسماندگان دمشق میں داخل ہوئے۔ اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے، اور مجمع کی یہ کثرت تھی کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت دربار یزید میں پہنچ سکے تھے۔ جب خاندان رسالت کا یہ لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو ابراہیم بن طلحہ بن عبداللہ نے علی ابن الحسین سے طنزاً پوچھا کہ اے فرزند حسین، فتح کس کی ہوئی؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی تو نماز کے وقت جب اذان اور اقامت کہنا، اس وقت معلوم کر لینا کہ کس کی فتح ہوئی اور کس کی شکست ہوئی۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 266، اخبار الطوال صفحہ نمبر 257 اور ارشاد صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ جب اہل بیت نبوت حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچے تو ایک بوڑھا سامنے آیا اور اس نے ان کو دیکھ کر کہا، حمد ہے اس خدا کی جس نے تم کو قتل اور ہلاک کیا اور ملکوں اور شہروں کو تمہارے مردوں سے خالی اور پرامن بنایا، اور امیر المومنین
یزید کو تم پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس بوڑھے سے یہ کلمات سن کر بیمار کربلا علی بن الحسین نے فرمایا، اے شیخ، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہہ دو اے ہمارے حبیب کہ میں سوا اپنے ذی القربہ یعنی اہل بیت کی مودت اور محبت کے تم سے اور کوئی اجر و معاوضہ اس تبلیغ رسالت پر نہیں مانتا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ رسول کے ذی القربہ ہمی ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت پڑھی ہے، یعنی یاد رکھو کہ جو تم کچھ منافعت حاصل کرو اور جو مال بغیر مشقت پاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ رسول اور اس کے ذی القربہ کا حق نکال دو۔ اللہ کے رسول اور اس کے ذی القربہ کا حق نکال دو۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ذی القربہ ہم ہی ہے جن کا یہ حق خمس میں نکالنا واجب ہے۔ اور کیا یہ بھی پڑھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے عرض کیا، بے شک پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اہل بیت نبوت ہم ہی ہیں جن کو خدا نے برائی سے پاک رکھا اور معصوم بنایا۔ بوڑھا یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے تصدیق کے طور پر دریافت کیا کہ خدا کی قسم سچ مچ تم وہی ہو۔ آپ نے زور دے کر فرمایا کہ ہاں قسم بخدا ہم وہی آل رسول، اہل بیت نبوت اور ذی القربہ رسالت ہے۔ بلا شک و شبہ اپنے جد رسول اللہ ہی کی قسم کہ ہم وہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، امامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خداوندہ گواہ رہنا، میں ہر دشمن آل محمد سے، چاہے وہ جن ہو یا انس، بیزار ہوں اور ان سے دوری چاہتا ہوں۔ پھر بیمار کربلا کی طرف مخاطب ہو کر پوچھنے لگے، کیا آپ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم توبہ کرو تو قبول ہوگی، اور اگر تم ہمارے اصحاب میں شمار ہوگے۔ تو اس نے عرض کیا، تو میں توبہ کرتا ہوں اس گستاخی سے جو میں نے عدم معرفت کی بنا پر آپ کی شان میں کی تھی۔ اس واقعے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنی امیہ کے 50 برس کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں عام مسلمان، خصوصاً اہل شام، کس حد تک آل محمد سے ناآشنا ہو چکے تھے۔ ابن القسطی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت اسرائے آل محمد اور سرحائے شہداء دمشق میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت یزید اپنے محل کے بالا خانے پر جو مقام جیرون پر تھا، اس منظر کا مشاہدہ کرنے کے لیے موجود تھا، اور جو ہی سرحائے شہداء نیزوں پر دور سے نظر آئے، اس نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے کہ جب وہ سواریاں نظر آئیں اور ان سروں کا سایہ جب جیرون کے ٹیلوں پر پڑا تو کوے کائیں کائیں کرنے لگے، جو کہ نحوست کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ میں نے کہا، تو بول یا نہ بول، میں نے بہرحال پیغمبر سے اپنے قرضے وصول کر لیے۔ ان 2 شعروں سے ہم یزید کی غلط ذہنیت کا انکشاف صاف طور پر ہو جاتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام، آپ کے انصار اور اہل حرم کے خلاف جو مظالم کیے گئے تھے، ان کو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرضہ وصول ہونے کے برابر سمجھتا تھا۔ شہر دمشق میں داخل ہونے کے بعد یہ قافلہ اس دروازے کے پاس جو دربار شاہی سے قریب تھا روک دیا گیا اور وہاں کافی دیر تک ٹھہرائے رکھا۔ اس کے بعد اذن حضوری ملا اور اس دربار میں جو خصوصیت کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا، خاندان رسالت مثل غلامان حبش و کنیزان ترک اور دیلم اور تشت طلح میں حسین مظلوم کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ زہر بن قیس نے غلط طور سے بڑھا چڑھا کر اپنی جماعت کی بہادری اور اصحاب حسین کے لیے بے بسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے روداد جنگ یزید کو سنائی، جس کا مضمون یہ تھا کہ سرکار ولا حسین بن علی عراق کی طرف آئے 18 آدمیوں کو لیے ہوئے اپنے اہل بیت میں سے اور 60 آدمیوں کے ساتھ اپنے شیعوں میں سے، تو ہم ان کے مقابلے کے لیے گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طریقے پر اپنے کو امیر عبداللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں یا جدال اور قتال پر آمادہ ہو جائیں۔ انہوں نے جنگ کو سپردگی کے مقابلے میں ترجیح دی، تو سورج نکلنے کے بعد ہی ہم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس طرح حملہ کر دیا جس طرح
کبوتروں پر شکرے حملہ کرتے ہیں جس سے ان کو کسی طرف پناہ نہ ملتی تھی۔ چنانچہ زیادہ دیر گزرنے نہ پائی کہ ان کا پورے طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور ان کے جسم میں بے لباس خاک اور خون میں آلودہ چھوڑ دیے گئے۔ اس موقع پر یزید اپنے ندمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا اور شراب کے نشے میں یہ شعر گا رہا تھا: کاش میری جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے، کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ دین محمدی کے انصار کس طرح نیزوں کے پڑنے سے گر گئے ہیں، تو اس صورت میں وہ خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگتے۔ بنی ہاشم نے حصول سلطنت کا ایک کھیل کھیلا تھا، حقیقت میں نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور آپ نے مارکۃ الآرا تقریر شروع کی جس نے یزید کے جاہ و جلال کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا سچا ہے میرے پروردگار کا ارشاد کہ آخر میں ان لوگوں کے جو برے اعمال کرتے ہیں یہ نوبت پہنچی کہ وہ آیات خداوندی کی تکذیب کرنے اور ان کی ہنسی اڑانے لگیں۔ تو نے اے یزید کیا یہ گمان کیا ہے کہ چونکہ تو نے ہم پر زمین اور آسمان کے تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے ہم کو اس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہم تیرے سامنے قیدیوں کی طرح لائے جا رہے ہیں، تو اس سے خدا کے نزدیک بھی ہم حقیر اور تو باعزت قرار پائے گا، یا یہ کہ تجھے یہ ظاہری کامیابی تیرے مقرب بارگاہ الہی ہونے کی جہت سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی خیال کے ماتحت تو خوش ہو کر اپنے شانوں پر نظر ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت تجھ کو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا تیرے حکم کی پابند اور امور مملکت منظم اور مرتب ہیں، اور سلطنت اور حکومت تیرے لیے تمام خطرات سے پاک و صاف ہو گئی ہے۔ کیا تو بھول گیا کہ خدا کے قول کو کہ نہ خیال کرو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے کسی بہتری کا باعث ہوگی، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ خوب دل کھول کر گناہ کر لیں، بالآخر تو ان کے لیے حقارت آمیز سزا مقرر ہی ہے۔ کیا اسلامی غیرت اور حمیت اسی کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در در پھرائے، اور پھر اس پر یہ کہنے کی جرت کرے کہ گویا تو اپنے مشرک بزرگوں سے داد کا طالب ہے؟ گھبرا نہیں، تھوڑے ہی دنوں میں تو بھی اسی گھاٹ اتارا جائے گا، اور اس وقت تو آرزو کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل اور زبان گنگ ہو گئی ہوتی، اور تو نے جو کچھ کہا اور کیا وہ نہ کہا اور نہ کیا کہا ہوتا، جو کچھ کہا اور کیا وہ نہیں کیا ہوتا، اور جو کچھ کیا ہے تیرے لیے اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ روز حشر خدا تیرا فیصلہ کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے مقابل میں مدعی اور جبریل ان کی طرف سے دعوے کے گواہ ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرے افعال کی تائید کی ہے اور تیرا ساتھ دے کر تجھے انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی کہ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میری نظروں میں تیری کوئی وقت نہیں، حتیٰ کہ تیری توبیخ اور سرزنش کو بھی میں اپنے لیے ایک بڑی مصیبت خیال کرتی ہوں، لیکن کیا کروں کہ دل بھرا ہوا ہے اور کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خدا کی شان کے خدا پرست افراد شیطانی لشکر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اچھا ہے یزید، تجھ کو قسم ہے کہ تو دقیقہ اٹھا نہ رکھ اور اپنی پوری کوشش صرف کر لے اور اپنی تمام جدوجہد ختم کر دے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر اور ہماری زندگی کو فنا نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارے اصلی مقصد کو تو پہنچ سکتا ہے۔ اس خون ناحق کا دھبہ تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا اور کبھی اس کو دھو نہیں سکتا۔ تیری رائے یقیناً غلط، تیری زندگی بہت محدود اور تیرے ارد گرد کا مجمع بہت زیادہ تتر بتر ہونے والا ہے۔
وہ دن بہت نزدیک ہے جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کا ایک دوبارہ پڑھتے ہیں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیشرو بزرگوں کا انجام سعادت کے ساتھ اور ہماری آخری بزرگ کا انجام شہادت اور رحمت کے ساتھ مقرر کیا، اور وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین ناصر و معین ہے۔ اب یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دل آزاری کرنا چاہی اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ جو مصیبت تم پر آئی ہو وہ تمہارے ہاتھوں آئی ہے۔ امام نے دوسری قرآنی آیت پڑھتے ہوئے بتایا کہ ہم پہلی آیت کے مصداق نہیں ہیں بلکہ اس آیت کے مصداق ہیں، کہ مطلب یہ ہوا کہ ہماری مصیبت ایک عہد اور پیمان کے مطابق ہے جو ازل سے قلم بند ہو چکا تھا اور جس کی تکمیل ضروری تھی۔ پہم حق کے اعلانات نے حاضرین کی نگاہوں سے باطل کے پردے بھی ہٹائے اور جرأت اظہار بھی پیدا کی۔ چنانچہ جب یزید نے بھی لب و دندان حسین کے ساتھ اس بے ادبی کا اعادہ کیا جو کوفہ میں ابن زیاد کر چکا تھا، غالباً اس خیال کے ماتحت کہ کوفہ شیعان علی کا مرکز رہ چکا تھا، لہٰذا زید بن ارقم اور ابن زیاد کو برسرے دربار ٹوک دینے کی ہمت کر سکے۔ بھلا دمشق میں کس کی مجال ہوگی کہ مجھ پر معترض ہو سکے، مگر ہوا یہاں بھی وہی۔ ابو برزہ اسلمہ کھڑے ہو گئے اور کہا، ارے تو اپنی چھڑی اس لب اور دندان پر لگاتا ہے جسے میں نے اکثر دیکھا کہ اس پر رسول اللہ اپنا منہ رکھتے تھے۔ یاد رکھ کہ اب قیامت کے دن بس تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا۔ باوجود اس کے کہ یزید کی ان جسارتوں اور گستاخیوں کو دیکھ کر اہل دربار کی ہمتیں بڑھ گئیں، چنانچہ ایک سرخ رنگ شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے دیجیے، اور اشارہ کیا اس نے فاطمہ بنت الحسین کی طرف۔ یہ سننا تھا کہ آپ کانپنے لگی اور اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سے لپٹ گئیں۔ جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے شامی سے کہا، کیا بکتا ہے؟ باخدا تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، نہ یزید ایسا کر سکتا ہے۔ آپ کے آخری فرقے پر یزید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا، تم غلط کہتی ہو، مجھے اس کا اختیار حاصل ہے، اور اگر میں چاہوں تو ایسا یقیناً کر سکتا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا، جب تک اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اور یہ اور بات ہے کہ علی الاعلان تو ہمارے مذہب سے خارج ہو کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے۔ اس پر یزید کا غصہ اور بڑھا اور کہنے لگا، مجھ سے تم ایسی باتیں کرتی ہو، دین سے خارج تو تمہارے باپ اور بھائی تھے۔ جناب زینب نے جواب دیا کہ میرے باپ اور بھائی کے دین ہی کو تو بظاہر اختیار کر کے تو اور تیرا باپ اور دادا مسلمان کہلائے۔ یزید اس کے بعد اور زیادہ سخت کلامی پہ اتر آیا۔ ناچار زینب کبریٰ کو یہ کہنا پڑا کہ یزید تو ایک ظالم حاکم ہے اور اپنے جبر اور تشدد سے ہم کو دبانا چاہتا ہے۔ آپ کے اس جواب سے یزید کو کچھ شرم دامنگیر ہوئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب شامی نے پھر اپنی درخواست کو دہرایا تو یزید نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، دور ہو، خدا تجھے غارت کرے۔ ایک دفعہ دربار میں یزید نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی بن الحسین، تمہارے باپ نے میری قرابت داری کا خیال نہ کیا، میرے حقوق کو نظر انداز کیا اور میری سلطنت میں منازعت کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ وہی کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام نے وہی آیت پڑھی کہ مطلب یہ تھا کہ یہ تو عالم امکان میں لیل و نہار رہتا ہی ہے، کسی کی فتح اور کسی کی شکست، اس کو دلیل حقانیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یزید کو فتح کی ترنگ اور بڑھی، یہ اس کی نفسیاتی خلش کا اثر تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے۔ وہ صفائی کی کوشش کرنے لگا جو مزید اس کے خبیث النفس کا ثبوت دے گئی، اور اپنے خاندان کی مدت دراز کی اس سیاست کو کہ آل رسول سے عوام کو ناواقف رکھا جائے، فتح کے نشے میں خود شکستہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان پر مصیبت کیوں آئی، صرف اس لیے کہ یہ اپنی جگہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ علی اس یزید کے باپ سے بہتر، اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر، اور میرے نانا اس کے نانا سے بہتر تھے۔
میں خود اس سے بہتر اور خلافت کا اس سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ خیال کہ ان کے باپ میرے باپ سے بہتر تھے، اس کا تصفیہ یوں ہو جاتا ہے کہ میرے باپ اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو دنیا کو معلوم ہوا کہ اس کا فیصلہ کس کے موافق ہوا۔ بے شک اللہ کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھی اور یہ بھی ان کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے، یقیناً درست ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان رسول کا مد مقابل دوسرے کو نہیں سمجھتا سکتا، مگر قرآن کی یہ آیت ان کے پیش نظر نہ تھی کہ سلطنت کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اوصاف امتیازی کے مقابلے میں یزید نے اپنی شکست کا اقرار کر لیا، مگر آخر میں دلیل وہی قہر اور غلبے کی پیش کر دی جس کی بنا پر نمرود، فرعون اور شداد تک بے جرم و خطا ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ معیار حقانیت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ خاندان بنی امیہ کا ایک شخص یحییٰ بن الحکم ان حالات سے اتنا متاثر ہوا کہ اعلانیہ اس نے اپنے اشعار میں حسین علیہ السلام کی شہادت پر اظہار رنج و ملال اور ابن زیاد کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر یزید نے یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش نہیں رہتے ہو؟ اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر بن کریز تو دربار میں نکل آئی اور کہا کہ اے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت نبوت کو فوراً مدینہ روانہ کر دیا جاتا، بلکہ وہ عرصے تک زندان میں قید رہے۔ بے شک جب ملک میں بے چینی کے آثار نظر آئے اور سیاسی طور پر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب اس نے اہل بیت رسول کو رہا کر دیا اور ان کے لیے ایک مکان خالی کرا دیا، جس میں دمشق کی خاص گھرانوں کی عورتوں نے آ کر اہل بیت حسین علیہ السلام کو حسین کا پرسہ دیا، اور 3 دن تک امام مظلوم کا ماتم برپا رہا۔ نعمان بن بشیر انصاری کو، جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تشدد نہ کرنے کے جرم میں کوفے کی حکومت سے معزول کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد سے وہ دمشق میں گویا نظر بند رکھے گئے تھے، آل محمد کا ہمدرد سمجھ کر ہدایت کی گئی کہ وہ پسماندگان حسین کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کریں۔ اب یزید قتل حسین سے اپنے کو بری ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے امام زین العابدین کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور کہا، خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور کبھی ان کو قتل کرنا گوارا نہ کرتا۔ باہر طور خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور وہاں سے مجھے خط لکھتے رہیے گا، اور جو ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ اس کے بعد 30 آدمی نعمان بن بشیر کے ساتھ کیے گئے، اور نعمان نے حسب ہدایت اہل بیت رسالت کے ساتھ راستے بھر پورے احترام کا برتاؤ رکھا اور ان کو مدینہ تک پہنچایا۔ اس لٹے ہوئے قافلے کے پہنچنے سے مدینہ میں کوہرام برپا تھا۔ پردہ نشین خواتین تک بے تابانہ گھروں سے نکل آئیں۔ چنانچہ خاندان عبد المطلب کی ایک خاتون کا یہ عالم تھا کہ وہ بال بکھرائے ہوئے درد انگیز نوحہ پڑھ رہی تھی، جس کا مضمون یہ تھا کہ روز قیامت رسول خدا کو کیا جواب دو گے جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا، جن کا عالم یہ ہے کہ کچھ ان میں قیدی بنائے گئے ہیں اور کچھ خاک اور خون میں آغشتہ ہوئے۔ کیا میری خدمات کا یہی صلہ تھا کہ تم میری اولاد کے ساتھ میرے بعد یہ سلوک کرو؟ یہ روایات طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 265، الاخبار التوار کی جلد صفحہ نمبر 258 پر موجود ہیں یہ سارے روایات۔ 30واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ شہادت کے بعد کے حالات آپ کے گوش گزار کیے۔ صفحہ نمبر ہے 465 اور 31واں باب کی ابتدا کرتے ہیں۔ عنوان ہے اسیری اہل حرم کے واقعات پر ایک جامع تبصرہ۔ گزشتہ واقعات کی روشنی میں پورے طور پر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یزید کو انکار بیعت کے بہانے صرف قتل حسین ہی مقصود نہ تھا، بلکہ حقیقتاً وہ اس روحانی مرکز کو فنا کرنا اور عوام کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا جو تعلیمات اسلامی کا محافظ ہوتے ہوئے ناجائز اقتدار کے تصرفات میں کسی بھی جماعت کے ساتھ تعاون نہ کر سکتا تھا، اور اس کی تمام ذمہ داری دمشق کی مرکزی حکومت پر تھی۔
جس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مدینہ فرمان بھیجا۔ حاکم مدینہ کو بدلا مکہ میں حاجیوں کے لباس میں فوج کی سپاہی بھیجے۔ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور اسے اس مہم کو سر کرنے کا پورا اختیار دیا۔ اگر یہ سب باتیں حکم یزید سے نہ ہوئی ہوتی تو ابن زیاد اہل بیت کو دمشق نہ بھیجتا، کوفے میں ہی قید رکھتا۔ پھر اس کی اطلاع دینے کے بعد کہ اگر یزید کو اہل بیت رسالت کی تذلیل اور توہین مد نظر نہ ہوتی تو قید کر کے شام بلانے کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ کربلا یا کوفے ہی سے وہ مدینہ روانہ کر دیے جاتے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تک تو بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یزید کو اطلاع نہ تھی اور وہ ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا، مگر شہادت حسین کے بعد تو ابن زیاد نے پسماندگان حسین کو اسی غرض سے کوفے میں ٹھہرائے رکھا کہ ان کے متعلق یزید سے ہدایت حاصل کی جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے جو کچھ عمل درآمد ہوتا وہ تو صراحتاً یزید کے احکام کے بعد ہوا۔ پھر بھی کیا اس خیال کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے کہ سرحائے شہداء اور اہل حرم کا قید کر کے دمشق بھیجنا بھی ابن زیاد کا ذاتی فعل تھا؟ پھر اگر یزید کو خوامخواہ ان حضرات کی توہین منظور نہ ہوتی تو کوئی مکان پہلے سے مہیا کیا جاتا اور اسی میں اہل بیت رسالت کو اتارا جاتا اور یزید نے پہلی ہی بار عزت و احترام کے ساتھ سید السجاد علی ابن الحسین سے ملاقات کی ہوتی۔ مگر تاریخیں متفق ہیں کہ اہل حرم شام بلوائے گئے، یزید نے دربار عام اور نامحرموں کے مجمع میں اسرائے آل محمد کو طلب کیا، اور کچھ نہ ہوا ہوتا تو اہل بیت کی یہی کیا کم بے حرمتی نہیں تھی جو بلا واسطہ یزید ہی کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی کہ نہ مزید برآں چوب خضران اور سر حسین کے ساتھ بے ادبی۔ یہ وہ قیامت خیز منظر تھا کہ جس پر مسلمان تو مسلمان عیسائی بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام مظالم کا موقع خود امام حسین نے دیا اہل حرم کو اپنے ساتھ رکھ کر، اسی لیے یہ امام کے عمل کا نازک ترین پہلو سمجھا گیا جس سے مشورہ دینے والے منع کر رہے تھے، مگر حسین علیہ السلام نے ان کا اپنے ساتھ رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ حالانکہ عام طور پر میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں کا کسی فریق کے ساتھ موجود ہونا اس کے حفاظتی اور مدافعتی مشکلات بڑھا دیتا ہے اور فریق مخالف کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ یعنی افسوس ہے اس جنگ کے میدان میں ہمارے خلاف فوج کشی کی ہمارے ساتھ کی عورتوں اور سخت دشمن دونوں نے مل کر۔ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اہل حرم کو لے کیوں گئے؟ جہاں تک کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے کسی مشورہ دینے والے کے ان خیالات کو رد نہیں کیا تو آئندہ کے خطرات کے متعلق وہ پیش کرتے تھے، پھر بھی آپ نے ان کا ساتھ لے جانا ناگزیر بتایا، کبھی یہ کہہ کر منظور الہی یہی تھی کہ یہ قید ہوں اور کبھی یہ کہہ کر کہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل حرم کا اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ رکھنے کو آپ کے مقصد کی تکمیل میں بڑا دخل تھا، اور وہ یہ کہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کو مادی ذرائع اختیار کرتے ہوئے کسی سلطنت سے متصادم ہونا مقصود نہ تھا۔ آپ کا نقطہ نظر یہ نہ تھا کہ خود تخت حکومت پر بیٹھ کر مال و منال اور لذت حیات دنیا سے متمتع ہوں، بلکہ آپ محض حقانیت کے تحفظ میں حمایت باطل سے بچتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار فرما رہے تھے۔ اس انکار پر اپنی آخری سانس تک قائم رہنے کا تہیہ کر چکے تھے تاکہ آپ کا یہ انکار دنیا کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا ایک ذریعہ بنے اور وہ یزید کے افعال اور اعمال کو آج اور کبھی شریعت اسلام کا جز نہ سمجھ لے۔ اس کے لیے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کی مقاومت کے کسی عنصر کے متعلق غلط توجیہوں کی اشاعت کرنا فریق مخالف کے لیے ناممکن ہو جائے اور آپ کی شہادت عظمیٰ کو کسی پراسرار حادثے کی شکل نہ دی جا سکے۔ اس لیے اس صورت میں حقانیت کے دوامی تحفظ میں رکھنا پڑنے کا پورا امکان باقی رہ جاتا۔ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم کے ذریعے سے
انتہائی کامیابی کے ساتھ پورا ہوا اور آپ کی حقانیت اور مظلومیت اتنی نمایاں ہو گئی کہ بنی امیہ کی کوئی تعویل، کوئی ملمہ کاری اور سیاسی شعبدہ بازی اس کو مشتبہ نہ بنا سکی۔ تاریخ کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ بنی امیہ نے ایک زبردست چال بنی ہاشم کے مقابلے میں یہ چلی تھی کہ عثمان کو بحیثیت مظلوم پیش کیا اور اس خون کی ذمہ داری غلط طور پر بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالب پر عائد کر دی۔ اس کے لیے عثمان کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں مدت تک مسجد جامع دمشق میں مجمع کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور مجمع ان کو دیکھ کر آہوزاری کرتا اور سر و سینہ پیٹتا تھا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جماعت کے دلوں کو اہل بیت رسول سے منحرف کیا گیا اور آل ابو سفیان نے مقتول کے ورثہ بن کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آل بنی ہاشم میں اولاد ابو سفیان کے ہاتھوں ایک ایسا غم انگیز حادثہ نہ ہو جائے جو ہمدردی کے اثرات کو معکوس کر دے۔ حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے دشمن خود قہری طور پر اس کام کے انجام پانے کا ذریعہ بن گیا جس کا بنی امیہ اپنے جوش ظفریابی میں ابتداء اندازہ بھی نہ کر سکے۔ وہ روز عاشور تک اپنے اقدامات کے جواز میں قتل عثمان کے واقعے کا حوالہ دیتے تھے۔ مثلاً حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کرنے کی ضد جواز اسی کو قرار دیا کہ اس سے پہلے عثمان پر پانی بند کیا جا چکا ہے، اس لیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ حالانکہ عثمان پر پانی بند کرنے میں بنی ہاشم کا کوئی ہاتھ نہ تھا، مگر پروپیگنڈا تو یہی کیا گیا تھا۔ لیکن پہلے تو خود کربلا ہی میں جوانوں، نوجوانوں اور سب سے آخر میں 6 ماہ بچے کی شہادت سے مظالم کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اب عثمان کا نام لینا بھی انسانی انصاف کی نگاہ میں غیر متوازن بات ہو گئی۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی اسیری نے تو آل رسول کی مظلومیت کو اس نقطۂ معراج تک پہنچا دیا جس کے بعد ہوا خواہ بنی امیہ کی زبانیں بند ہو گئی اور انہیں پھر عثمان کے واقع قتل کا نام لیتے ہوئے بھی شرم دامنگیر ہونے لگی۔ لطف یہ ہے کہ عثمان کی قمیض خون آلود اور ان کی زوجہ مکرمہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش تو خود مقتول والی جماعت کے ہاتھوں سے ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہ تھا اس کا مرتکب کون ہوا ہے، لیکن حسین کے سر بریدہ اور ان کے اہل بیت اطہار کی اسیری کی نمائش خود انہی ظالموں کے ہاتھ سے ہو رہی تھی جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس لیے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دنیا کی بھی جو اس سے کہ پہلے جناب عثمان سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے آل ابو سفیان کے ساتھ بنی ہاشم سے منحرف تھی، ہمدردیاں منقلب ہو گئیں اور اب وہ بنی ہاشم کی غمخوار بن کر آل ابو سفیان سے منحرف ہو گئی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اہل حرم کو ساتھ نہ لاتے تو حقیقت واقعہ اور عمومی ذہنیت کا اس درجے انکشاف غیر ممکن تھا۔ تاریخ اسلام میں یہ مثال موجود ہے کہ اس سے پہلے حسن بن علی زہر سے شہید کر دیے گئے، مگر اس وقت تک حکومت بنی امیہ کے زور حکومت سے مروب یا سیاسی چالوں سے فریب خوردہ تاریخوں میں مسئلہ مشتبہ بنا رہا۔ اس سازش کی پوری ذمہ داری کس پر ہے؟ اس طرح کربلا کے بے آب و گیا میدان میں 72 یا 100 آدمی جنہیں چاروں طرف سے فوجی آہنی حصاروں میں اس طرح محصور کر لیا گیا تھا کہ کسی آدمی کا آنا جانا بلکہ خبروں تک کی آمد و رفت ناممکن تھی۔ جب قتل ہو جاتے تو کسی کو کیا خبر ہوتی، بس ادھر قاتلوں کی زبانیں ہوتی اور اپنی بے جرمی کی داستانیں، اور ادھر سے کوئی جواب دینے والا نہ ہوتا۔ اس طرح حسینی مسلک مشتبہ بنا دیا جاتا اور نوعیت شہادت بالکل ہی بدل دی جاتی۔ اس صورت میں حسین اپنے جان و مال اور اولاد سب کو حقانیت کے احیا میں صرف تو کرتے، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ تاریخ کے اوراق اور کتب سیر کی صفحات میں یزید کے لیے مثل دیگر جنگ آزما ہستیوں کے غازی و مجاہد کا لقب استعمال کیا گیا ہوتا اور پیکر حقانیت حسین بن علی کے لیے معاذ اللہ مفسد اور باغی سے غلط الفاظ صرف کیے گئے ہوتے۔
اس طرح صرف امام حسین ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ حقانیت اور صداقت بھی قتل ہو جاتی، جس سے بڑھ کر حسین علیہ السلام کی شکست نہ ہو سکتی تھی۔ امام حسین کے نزدیک آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فلسفہ شہادت اور حقانیت اور صداقت کی تبلیغ کا قابل اطمینان کوئی ذریعہ ہو ہی نہ سکتا تھا، سوا انہی بے والی و وارث مخدرات عصمت کے جو قیدی بنا کر شہر بشہر پھرائی جا رہی تھیں، جن کے دلوں میں غم اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، جن کی رگوں میں علوی اور فاطمی خون جوش کھا رہا تھا، جن کی زبانوں پر اطہار حق کی خاطر نبوی بلاغت اور علوی فصاحت الفاظ کی صورت میں معجزن تھی، یا پھر علی بن حسین جن کو مشیت باری نے شدت مرض کی بنا پر نصرت حسین سے روز عاشور مدینہ میں جہاد میں حصہ نہ لے سکنے سے شاید اسی غرض سے باز رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خوب واقف تھے کہ بنی امیہ حدود انسانیت سے کتنا ہی گزر جائیں، پھر بھی وہ بے والی وارث خواتین کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، جن کا قصور زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں حکومت کے مظالم پر صدائے فریاد بلند کی۔ یہ صحیح ہے کہ روز عاشورہ دشمنوں کے ہاتھ سے بعض عورتیں اور بچے بھی شہید ہوئے، مگر مارکہ کربلا کے خصوصیات دوسرے مواقع پر بطور سند پیش نہیں کیے جا سکتے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یزید اور ابن زیاد اپنے تمام ظلم و جور اور پست فطرتی بہیمت کے باوجود اس پر قادر نہ تھا کہ وہ مارکہ کربلا کے بعد اہل حرم میں حسین میں سے کسی ایک فرد کو بھی قتل کر دیتا۔ ہرگز ان میں سے اتنی جرأت اور ہمت باقی نہ تھی، اور نہ ان کے گرد و پیش کی فضا اس کی متحمل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کوفے میں جب جناب زینب کبریٰ نے اپنی باطل شکن تقریر سے اموی حکومت کے فسق و فجور اور خبث اور شقاوت کو تشت ازبام کر دیا، تو ابن زیاد نے چاہا ہی تھا کہ آپ کو تازیانے سے اذیت دے، مگر اسی کے دربار والوں میں سے عمرو بن حریث سامنے آ گیا اور مزاحم ہوا تھا۔ بات کو یزید کا قتل حسین کی ذمہ داری ابن زیاد پر عائد کرنا خود احساس شکست کی بنا پر تھا، مگر چونکہ اہل حرم حسین کے ساتھ بھی انتہائی بدسلوکیاں کی جا چکی تھیں، لہٰذا اس کے افعال کی بابت کسی تعویل کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی، جس کی بنا پر مورخین کو یہ سمجھنا پڑا کہ اگر اس کے دل میں قبل اسلام کے کینے اور بدر کی عداوتیں نہ ہوتی تو وہ سر امام حسین کا احترام کرتا، ان کے کفن اور دفن کا حکم دیتا اور اہل بیت رسالت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ باب نمبر 31واں بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 32واں باب اور نیا عنوان لے کے حاضر ہوں گے۔